شاہین بہنوں میں منجلی تھی، وہ بلا کی حسین تھی، تھکے نینوں، سنہری رنگت اور لمبے قد کی وجہ سے سبھی اسے نظر بھر کر دیکھتے تھے۔ تبھی والدین کو اسے جلد از جلد بیانے کی فکر پڑ گئی۔ وہ اپنے چچا زاد سے بچپن سے منسوب تھی، لیکن اس کے حسن کے سامنے اس کا منگیتر بالکل بے جوڑ، بے ڈھنگا اور بھدا تھا۔ دیہات میں تو لڑکی کو بولنے کا حق ہی نہیں ہوتا، تبھی وہاں لڑکیاں ماں باپ کے فیصلے پر خاموشی سے سر جھکا لیتی ہیں یا پھر گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ شاہین نے پہلا راستہ چنا اور ماں باپ کے سامنے سر جھکا لیا۔ یوں رستم کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ رستم نہ تو پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی کماؤ، بیچارہ جو کماتا آدھی کمائی ماں کو دے دیتا اور آدھی بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا، مگر زندگی کی گاڑی اس قلیل آمدنی کے بٹوارے پر سہولت کے ساتھ چلتی نہ تھی۔ شاہین جو پہلے ہی سے اس کے ساتھ شادی پر خوش نہ تھی، بھوک اور افلاس کا شکار ہوئی تو اسے اور بھی غصہ آیا۔ اس نے خود کو بہت کم نصیب تصور کیا، کیونکہ اس سے بہت کم شکل لڑکیاں بھی خوشحال گھرانوں میں بیاہی گئی تھیں۔ اب وہ ہر کسی کے سامنے رو رو کر اپنا دکھ کہنے لگی۔ اس کی ایک سہیلی بڑی عمر کی تھی، وہ اچھی عورت نہ تھی۔ اس نے شاہین کو عیش و آرام کی زندگی کا پروگرام بنا کر دیا اور اسے اس امر پر اکسانے لگی کہ اپنی کوششوں سے ہی وہ اپنی قسمت بدل سکتی ہے۔ رستم شادی کے 2 سال بعد پولیس میں خانسامہ بھرتی ہو کر چلا گیا۔ وہ ہر ماہ باقاعدگی سے تنخواہ گھر بھجوا دیا کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی کو اب اس کی کمائی کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اس نے اب اس مشورہ دینے والی عورت کے ساتھ مل کر خوشحالی کا ذریعہ تلاش کر لیا تھا۔ اس عورت کے ذریعے کھاتے پیتے گھرانوں کے اکثر نوجوان لڑکے شاہین کے گھر آنے لگے تھے اور وہ بھی دن بدن نکھرنے لگی تھی۔ اب اس کے لبوں پر کوئی شکوہ نہ رہا تھا، چہرے پر زردی کی جگہ لالی نے لے لی تھی۔ سسر تھا ہی نہیں، ساس بھی مر چکی تھی۔ شاہین کا شوہر نہایت سادہ اور کچھ کم عقل بھی تھا۔ وہ چھٹی پر آتا تو بیوی اسے کھانا نہ دیتی، وہ تب بھی برا نہ مناتا اور ہوٹل کی روٹی سے پیٹ بھر لیتا۔ وہ اس کے ساتھ سیدھے منہ تک بات نہ کرتی، وہ دبی زبان سے احتجاج کرنا چاہتا تو ایسی خرافات سناتی کہ وہ دبک کر چپ ہو جاتا۔ رات ہوتی تو رستم ڈرتے ڈرتے اس کو اپنے شوہر ہونے کا احساس دلاتا، وہ پھر بھی اسے خاطر میں نہ لاتی۔ اس طرح وہ بیچارہ نامراد ہی واپس ڈیوٹی پر چلا جاتا۔ وقت گزرتا گیا، اس عرصے میں وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس نے پرانا گھر بدل کر نئے محلے میں کچھ بہتر گھر لے لیا تھا۔ اس کی خوبصورتی میں ابھی تک کوئی فرق نہ آیا تھا، اس کے حسن کے چرچے اب بھی دور دور تک تھے۔ ابھی وہ رات کو بچے اپنی سہیلی کے حوالے کر کے کہیں چلی جاتی اور صبح کو لوٹتی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ شاہین کے کرتوت خراب ہوتے جاتے ہیں تو انہوں نے اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے۔ وہ بھی ہوشیار تھی، اس نے بیٹھک میں پرچون کی دکان کھول لی، اس طرح اپنے عیش کا جواز پیدا کر لیا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے لگی۔ اس کی دکان میں سودا تو بہت کم ہوتا، مگر گاہک بہت۔ وہ سب سے کہتی، کیا کروں، شوہر کی آمدنی تو نہ ہونے کے برابر ہے، 4 بچے کیسے پالوں، بچوں کا پیٹ پالنے کو ہی پرچون کی دکان کھولی ہے۔ اس طرح وہ دوسری دکانوں سے کہیں زیادہ آمدنی حاصل کرتی تھی۔ ساتھ ساتھ اپنی زبان اور عمل سے بھی اس نے رستم کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ اسے نکھٹو، نکارا اور بے غیرت کہتی۔ اس طرح نئے محلے والوں کے دل میں بھی اس نے شوہر کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کر دیے، جو سارے مہینے میں صرف 2-4 ہی دن دکھائی دیتا تھا۔ رستم بے انتہا بزدل تھا، تبھی بے غیرت ہو گیا تھا۔ جب بھی وہ بیوی سے باز پرس نہ کرتا تو محلے والے شاہین کو کیا کہتے۔ رستم کے چپ رہنے کی وجہ شاید ایک یہ بھی تھی کہ وہ بیوی کے حسن سے مرعوب اور اپنی غربت سے مجبور تھا۔ وہ بیوی کو اس کی خوبصورتی اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ضروریات زندگی مہیا کرنے سے قاصر تھا۔ اس نے بھی شاید حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ چلو جب شاہین خود ہی اپنا اور بچوں کا پیٹ پال رہی ہے تو مزید بھاگ دوڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جب وہ کبھی منت سماجت سے اپنے شوہر ہونے کا احساس دلانا چاہتا تو کبھی بیوی کو اس پر ترس آتا اور کبھی وہ اپنے چھپے ہوئے پنجے نکال لیتی۔ انسان چاہے کتنا ہی منہ زور کیوں نہ ہو جائے، قدرت کی لاٹھی ایک نہ ایک دن اس کے سر پر ضرور پڑتی ہے۔ شاہین کے کرتوت جب ناقابل برداشت ہو گئے تو اسے وقت نے سزا دینے کے لیے منتخب کر دیا۔ اس کا ایک رشتہ دار سمیع جب پہلی مرتبہ اس کے گھر آیا تو وہ بھی اس کے حسن کے جادو سے نہ بچ سکا۔ اس عرصے میں وہ خاندانی لحاظ سے اکیلی ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی اردلی بھرتی ہو کر کبھی کسی صاحب کے ساتھ اور کبھی کسی شہر ہوتے تھے۔ ماں باپ گزر چکے تھے، سسرال والوں کو اس نے کبھی گھاس نہ ڈالی تھی۔ شوہر دوسرے شہر میں پولیس ٹریننگ والوں کے ہاسٹل میں ملازم تھا۔ اب ڈر کس بات کا تھا۔ تبھی اس نے میدان صاف پا کر بے خوف اور کھل کر بے روی اور بے حیائی کی دکان سجا لی۔ سمیع پہلی دفعہ آیا تو شاہین نے جانے اسے کیسی جھلک دکھائی کہ وہ بار بار آنے لگا۔ حالانکہ وہ شادی شدہ تھا، پھر بھی اس عورت پر فریفتہ ہو گیا اور ہر ہفتے سے اس کے در پر حاضری دینے لگا۔
اس کے بچوں کے لیے باقاعدگی سے فروٹ، مٹھائی، کپڑے اور کھلونے لاتا۔ شاہین نے اس سے مستقل ناطہ جوڑ لیا، اب کسی کو منہ نہ لگاتی تھی۔ سمیع بھی اس شرط پر اسے ہر ماہ کی کافی رقم دیتا تھا، وہ کسی اور سے ناطہ واسطہ نہ رکھے گی، لیکن جو اس کے پرانے ملنے والے تھے انہیں یہ بات اچھی نہ لگی۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک رات سمیع اور شاہین ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ گاؤں کے چند معزز آدمی اور کچھ نوجوان اچانک اس کے گھر کے صحن میں داخل ہو گئے۔ سمیع تو کھڑکی سے بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن شاہین کو اپنی لفظیوں کی یہ سزا ملی کہ وہ سارے گاؤں میں بدنام ہو گئی۔ گلی گلی اس کی بدچلنی کے چرچے ہونے لگے۔ جب اس کے بیٹوں کو جو سمجھدار ہو چکے تھے محلے والوں کی زبانی ماں کے کرتوتوں کا علم ہوا تو وہ بھی اپنی نانی کے پاس چلے گئے۔ خاوند، جس نے شاہین کی حرکتوں کا کبھی پوچھا تک نہ تھا، اس نے بھی محلے والوں کی زبانی جب سرعام بیوی کے بارے غلط حالات سنے تو اسے طلاق دے دی، اور شاہین کا محبوب سمیع، جس کی وجہ سے اس نے یہ کڑی گھڑیاں دیکھیں، وہ تو ایسا گم ہوا جیسے اسے آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی۔ وہ تو محض عیش کوشی کے لیے آتا تھا۔ اس طرح ایک عورت کو عیش اور آرام کی غلط راستوں پر ڈھونڈنے کی سزا ملی۔ آج بھی شاہین زندہ ہے، اب بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن ایک وقت کی روٹی کو محتاج ہے۔ مگر نہ سگی اولاد اسے پوچھتی ہے اور نہ محلے والے منہ لگاتے ہیں۔ وہ گلیوں میں اکیلی بھٹکتی ہے، کوئی رحم دل ترس کھا کر روٹی دے تو کھا لیتی ہے، کئی دن نہاتی نہیں۔ کسی خدا ترس عورت کو ترس آ جاتا ہے تو پکڑ کر گھر لے جاتی ہے، نہلا کر کپڑے بدلوا دیتی ہے، مگر کوئی اسے اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کبھی درخت تلے سوئی ہوتی ہے تو کبھی کسی دکان کے ٹھرے کے نیچے۔ لگتا ہے جیسے یہ بیچاری اب زندگی کے دن ہی پورے کر رہی ہے۔ وہ اپنے سارے خاندان کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ گاؤں بھر میں وہ کالی بھکارن کے نام سے مشہور ہے۔ وہ عورت جو کبھی حسن میں چاند کو شرماتی تھی، اس علاقے میں اگر کسی عورت کو بدچلن یا گنہگار سمجھ لیا جاتا ہے، لوگ اسے کالی کا لقب دے دیتے ہیں۔ لوگ اس کالی بھکارن سے نفرت کرتے ہیں، عورتیں اور لڑکیاں اس سے دور بھاگتی ہیں اور بچے اسے پاگل کہہ کر پتھر اٹھا لیتے ہیں، کالی کالی کہہ کر اسے منہ چڑھاتے ہیں۔ شاید یہی وہ سنگ باری ہے جو قدرت کی طرف سے اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔